اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر فیض محمد سکندری پتافی الفیض چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے دوستو، امام العارفین حضرت پیر سائیں سید محمد راشد روزے دنی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات شریف سے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ارشاد و تبلیغ کا دوسرا پروگرام ہے۔ حضرت والا کی یعنی حضرت مرشد معظم حضرت پیر سید محمد راشد روزے دھنی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارک تھی کہ آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ کر وعظ فرمایا کرتے تھے۔ خلق خدا دور دور سے نماز پڑھنے اور وعظ سننے کے لیے کافی تعداد میں جمع ہوتی تھی۔ آپ وعظ میں قرآن، حدیث، شریعت و طریقت کے نکات، حقیقت و معرفت کے اسرار، پہلے مشائخ کے اقوال اور بعد والے بزرگوں کی باتیں اور ہر قسم اور ہر زبان کے اشعار سامعین کے حال مطابق بیان فرماتے تھے۔ وعظ سے ساری جماعت اور خاص لوگوں پر ایسا اثر ہوتا تھا کہ درد و وجد کی حالت پیدا ہو جاتی تھی اور روتے روتے آدمی بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آپ بھی وعظ میں گریہ فرماتے تھے اور بیان فرماتے کہ اگر روز قیامت حساب کے وقت کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا، اس لیے اپنی لو اللہ جل جلالہ سے لگاؤ۔ آج ہمارا یہ کہنا تمہاری کل کی بات کو باطل کر دے گا۔ جس طرح کسی بزرگ نے فرمایا ہے، تدبیر خود امروز کن، اے خواجہ کے فردا، ہر چند کے فریاد کنی سود نہ دارد۔ یعنی اے میرے دوست، اپنے لیے آج ہی کچھ کر لو کہ کل کلاں جتنی فریاد کرو گے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس پر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ پوکھڑی تھئی تو پوکھ نت ویندئی مند چڑھی، پانی بھی تھیندئی پوئرو پو سڑی تھیندئی سوک، جتے لڑندو سارو لوک سکندے ہکڑے سنگ لا۔ یعنی جو کرنا ہے آج کرو بھائی، دنیا کی غفلت چھوڑو۔ یہ دنیا چھوڑنی ہے، آج نہیں تو کل موت آنی ہے اور قبر میں اور حشر میں اکیلے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ پھر وہاں جو کام آنی ہے وہ چیز یہ جو میرے مرشد بتا رہے ہیں، جو میرے ہادی برحق مرشد فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اسی کے ساتھ ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ بتایا ہے کہ جو کرنا ہے اس حیاتی میں کر لو۔ اچھا کرو گے تو اچھا اس کا نتیجہ ملے گا، اگر برا کرو گے دنیا کے پیچھے لگے رہو گے تو پھر کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ ایک دفعہ آپ نے بیان فرمایا کہ اس زمانے میں ہم فقیر ایسے ہیں کہ اگر کوئی ایک پیسہ دے اور کہے کہ مجھے 2 نفل بخشو تو فوراً 1 پیسے کے بدلے میں 2 نفل دے دیتے ہیں، مگر کوئی پیسہ مانگے تو بالکل ہی نہیں دیتے۔ یعنی کہ دنیا کی اس حد تک ہمیں محبت ہے، جس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ میرے مرشد کریم کا یہی مقصد ہے۔ پھر غلام فقیر ابڑو سے منقول ہے کہ ایک رات میں حضرت والا کی خدمت میں خانقاہ شریف والی مسجد میں حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ
اس سے پہلے ہم نے تمہیں کہا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کی سنگت اور صحبت اختیار کیا کرو، مگر اب کہہ رہے ہیں کہ تنہا بیٹھ کر اپنے رب کریم کو یاد کیا کرو، کیونکہ اب ایسا وقت ہے کہ دو آدمیوں کا اکٹھا ہونا گویا دو شیاطین کا اکٹھا ہونا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے بلکہ لغو اور دنیاوی گفتگو میں لگ جاتے ہیں۔ حافظ محمود تھیبو سکنہ ڈاسوری جو نصرپور کے قریب ایک گاؤں ہے سے روایت ہے کہ ایک دفعہ خانقاہ شریف والی مسجد میں حضرت مرشد کریم کی خدمت میں حاضر تھا۔ صاحبزادہ والا بار میاں محمد یاسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ سے سبق پڑھ رہے تھے کہ میر سوراب ٹالپور کا ملازم جو اس دن خدمت میں حاضر تھا اجازت کے لیے اندر آیا اور اجازت لے کر مسجد کے دروازے سے باہر نکلا تو دوبارہ مسجد میں آ کر اشارے سے صاحب سے اپنی اجازت طلب کی۔ صاحبزادے صاحب نے بھی اشارے سے جواب دیا کہ کچھ دیر رکو، میں سبق پڑھ لوں، ملاقات کر کے پھر چلے جانا۔ حضرت پیر سائیں رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حال دیکھ لیا اور فرمایا کہ جو آدمی دولت مند لوگوں سے دوستی اور محبت رکھتا ہے اسے وہ دوستی ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گی بلکہ الٹا نقصان دے گی، پر اگر تم سمجھو کہ تمہارا والد فقیر ہے تو بھی خدا تعالیٰ کی دوستی کے سوا تمہیں کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ ایک ریگستانی فقیر نے جو وہاں حاضر تھا عرض کیا، حضرت ہم نے آپ کا دامن پکڑا ہے، آپ ہمارے لیے مضبوط سہارا ہیں۔ اس پر آپ نے سخت غصہ کرتے ہوئے فقیر کو فرمایا، تم ایسی حجتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں، تم بے خبر ہو۔ پھر مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک دفعہ بہت سارے گیدڑ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ مل کر شہر سے کتوں کو نکالیں اور اس شہر کو اپنے قبضے میں لائیں۔ اسی ارادے کے ساتھ سبھی گیدڑ مل کر شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب شہر کے قریب ہوئے تو کتوں کو خبر ہو گئی تو کتے ان کے پیچھے دوڑے۔ سب گیدڑ جنگل میں ادھر ادھر بھاگ گئے مگر ایک گیدڑ بھاگ نہ سکا اور ایک ہندو کی دکان میں چھپ گیا۔ جب رات ہوئی تو دکان سے ایک کتاب جس پر اس ہندو کا حساب کتاب لکھا ہوا تھا لے کر اپنے ساتھیوں سے آ ملا اور بڑی باتیں کرنے لگا کہ تم لوگ جلدی میں بھاگ آئے، میں تو بادشاہ سے یہ سند لکھوا کر لایا ہوں، آؤ واپس چلیں۔ گیدڑ اس کے کہنے پر دلیر ہو گئے اور اس سند کے بھروسے پر بڑی دلیری سے شہر کی طرف لوٹے۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو پہلے کی طرح کتوں نے پھر حملہ کیا۔ بیچاروں نے جنگل کی طرف بھاگ کر بڑی مشکل سے جان بچائی۔ راستے میں ایک گیدڑ نے کہا کہ وہ ہمارا ساتھی کہاں ہے جو بادشاہ سے سند لکھوا کر لایا تھا تاکہ وہ کتوں کو دکھائیں اور ہمارا پیچھا چھوڑ دیں۔ اسی دوران دیکھا کہ وہی گیدڑ کانپتا ہانپتا ہوا آ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ سند کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آج بادشاہ گردی کا وقت ہے، یعنی امن و امان نہیں ہے، پھر سند کیسے دکھائیں۔ پیارے دوستو، حضرت مرشد معظم حضرت پیر سید محمد راشد روزے دانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس مثال بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ فقط ایک اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، اور مرشد تو اللہ کا راستہ دکھانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی سکھانے والا ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے حضور میں مقرب ہونے کے لیے کیا کیا کرنا ہے۔ تو میرے مرشد نے
جو پوری تبلیغ کی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کے لیے تبلیغ کی ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو میری یہ کوشش، یہ کاوش آپ کو پسند آئے گی اور آپ میرے لیے دعا فرمائیں گے۔ اور میری گزارش ہے کہ یہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو یہ اچھی باتیں ملتی رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔